بیٹا جوا کھیل رہا ہے, بیٹا شراب پی رہا ہے, بیٹا تو تماشا دیکھ رہا ہے, رات کے 12-1 بجے تک دوسروں کا منہ دیکھ رہا ہے, صاحب ہوٹل بازی کر رہا ہے. اب بیٹیا میری پڑھے گی, ڈاکٹر بنے گی, کیوں؟ یا بیٹیا ہماری محنت کر رہی ہے, بیٹیا ہماری محنت سے پڑھ رہی ہے تو بیٹیا پڑھے گی. بیٹیا کی شادی دوسرے ڈاکٹر سے ہوگی جو بغیر کمائے ہوئے سر کے بال نوچ رہی ہے, اور جو 1 لاکھ مہینہ کمائے گی وہ شوہر کے تو بدن کا چمڑا ادھیڑ دے گی, تو بغیر کمائے راج کر رہی ہے. اور جب وہ 2 لاکھ مہینہ کمائے گی تو کیا حال ہوگا؟ 90% وہ لوگ شہر کے جن کی بیویاں کمانے والی ہیں اس کا رشتہ ٹھیک نہیں ہے, وہاں طلاق کے کیسز ہیں, وہاں ڈائیورس ہے, وہاں اگر ڈائیورس نہیں ہے لڑائی جھگڑا ہے. اس لیے عورتیں اس کام کے نہیں ہوئی ہے کہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پروفیسر بنے یا ناچ کود کے کمائے. نہیں, بیٹا کو پڑھاؤ, بیٹا کو ڈاکٹر بناؤ, اس کو انجینئر بناؤ, اس کو مار پیٹ کے کو اپنے گھر میں رکھو, اسکول بھیجو, ہاسٹل میں بھیجو, زمین مکان بیچ کے اس کو پڑھاؤ, یہ لائر بنے, یہ بیرسٹر بنے. اگر بیٹا لائر, ڈاکٹر, پروفیسر بنے گا تو ان کی بیوی آرام سے رہے گی, ان کے 5 بچے آرام سے رہیں گے, ان کی ماں, ان کے باپ آرام سے رہیں گے, ان کے غریب بھائی بہن آرام سے رہیں گے. اگر بیٹا پڑھے گا تو 50 پریوار پالا جائے گا. اگر بیٹی پڑھ کے کمانے والی ہوگی ان کی زندگی میں آگ لگے گی, ان کا سکون جلے گا, وہ شوہر کی قدر نہیں کرے گی. وہ کمانے والی عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگے گی, اس کی زندگی تو جہنم میں وہاں جلے گی اور بے چینی کی آگ میں یہاں جلے گی. ان کے رشتے ٹوٹ جائیں گے. وہ باپ اپنی بیٹی کا دشمن ہے جو اسے ڈاکٹر, انجینئر بنا کے اس کی زندگی کو آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے. اس لیے بیٹیا کو پردے میں رکھ, کنیز فاطمہ بنا تاکہ وہ تمہارے گھر کو رشک جنت بنا دے. اور اپنے بیٹے کو پڑھا, اسے عالم بنا, حافظ بنا, قاری بنا, اسے ٹیچر بنا, لائر بنا, ڈاکٹر بنا, پروفیسر بنا. اس پہ کڑی نگرانی کر. ایک بیٹا اگر لائر بنا تو سارے سماج کا نام روشن کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. بیٹا گلہ بازی کر رہا, بیٹا جوکر ہو گیا, بیٹا کو گٹکا کھانے سے فرصت نہیں ہے, وہ گلی کوچے میں دل پھینک عاشق بن رہا ہے. محبت جس کو ڈی ایم بننا تھا وہ عاشق بن رہا ہے, وہ دل پھینک لور بن رہا ہے. جس کو بننا تھا آئیس آفیسر, یہ گلی کوچے میں جس طرح کتا ہڈی کو سونگتا ہے اس طرح گلی کوچے میں دوسروں کی بہو بیٹی کو سونگتے پھر رہا ہے. اس بیٹوں کو پڑھاؤ, اس کو لایا ڈاکٹر, پروفیسر, انجینئر, عالم, مولانا, محدث, مفسر بناؤ. اسے دین لوٹا کے نہیں, دین بچا کے ڈاکٹر بناؤ, تاکہ ڈاکٹر بننے کے بعد یہ دوسروں کے ساتھ بھاگ نہ جائے بلکہ دوسروں کو کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ کا غلام بنا دے, وہ بیٹا بنا دے. ورنہ بیٹیا اگر پڑھی اور جن سے ٹی شرٹ پہن کے کالج گئی تو یاد رکھ, آج جو لاکھوں مسلمانوں کے بیٹیاں کافرہ بن گئی, مرتدہ بن گئی, مشرکہ بن گئی, اس میں اس بات کا زیادہ دخل ہے کہ ہم نے اس کو بے لگام چھوڑا, دین اس کی گھٹی میں نہیں پلایا, تو اس لیے اس کا دین ایمان سب لٹ گیا. اس سے بہتر ہے وہ عورت جو خاتون خانہ ہے, گھر کو رشک جنت بناتی ہے, اپنے بال بچوں کو پیدا کرتی ہے. چاہے جتنا مجدد مفسر ہو, سب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, باپ کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوا ہے. غوث اعظم, غریب نواز, سب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. اس لیے عورتیں وہ شمع محفل نہیں بنی ہیں, عورتیں گھر میں رہیں, ان کو بتا دیا جائے تیرے پاؤں کے نیچے جنت ہے, شرط ہے کہ تو وفادار بیٹا پیدا کر دے. تیری گود سے نکلے گا مجدد, مفسر, فقیہ, غوث اعظم کی تو ماں. غوث اعظم بھی کسی عورت کے شکم سے پیدا ہوئے, تو تو ماں بن, مجاہد کی ماں بن, اور تو خود پینٹ شرٹ پہن کے سماج کو دعوت زنا مت دے. تو گھر میں رہ, مجاہد پیدا کر تاکہ اسلام کا ڈنکا ساری دنیا میں بجنے لگے. تو مجاہد پیدا کرے گی, تو مجاہد پیدا کرے گی, تو شیخ الاسلام پیدا کرے گی. باتیں ہماری بہت ساری ہیں, 2 گھنٹے کی تقریر ہماری ہو گئی, مگر بہت کچھ بولنا باقی رہ گیا. اس آیت کریمہ کی تشریح انکمپلیٹ رہ گئی, لیکن میں نے 2 گھنٹے میں 1 منٹ بھی آپ کا برباد نہیں کیا ہے. بے شک 1 منٹ بھی میں نے کامیڈی نہیں کی ہے, میں نے کوئی کہانی قصہ نہیں بیان کیا ہے. میں نے حدیث قرآن کے روشنی میں زندگی گزارنے کا ایک اصول ضابطہ میں نے آپ کو دیا. بس میری بات اور مکمل ہو جائے مولا علی کی وہ بات سن کر, اس کے بعد پھر میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. پھر دوسرا موقع ہاتھ آئے گا, تب میں قرآن اور سائنس کے عنوان پہ میں زبردست خطاب کروں گا. آج بس میری گفتگو مکمل ہو جائے مولا علی کی اس تعلیمات پر, تاکہ آپ بھی اس نور میں روشنی, اس نور سے روشنی حاصل کریں. ذرا ایک بار زور سے بولیں سبحان اللہ. آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟
2 घंटे से तो तकरीर मैं कर रहा हूँ, पसीना मेरा निकल रहा है, मेरा अंदर से बनियान जुब्बा ब्लेजर सब सीने में भिगा हुआ है इस सर्दी के महीने में। पानी तो हमको पीना चाहिए, मगर ये सामने वाला भाई मेरा पानी पी रहा है। बोलने से एनर्जी लॉस होती है तो पानी मुझको पीना चाहिए ना, मगर मैं तो नहीं पी रहा हूँ, मगर आपको सुनने में इतनी थकावट हो गई कि आप पानी पी रहे हैं साहब। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा सच बोलिए और सच सुनने की आदत डालिए। पानी चाय सब उधर साइड में कीजिए, पहले इतनी रूहानी खुराक हासिल कर लीजिए कि अंदर से आप पूरा ताकतवर बन जाए। सच बोलने वाले को पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो दिल्ली में जो झूठ बोलता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो आधा घंटा के बाद 10 मिनट में पानी पीता रहता है। मगर हमारी 1000 तकरीरें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन किसी में नहीं देखी होंगी कि थक गए आप बैठ के पानी पी लें। एक तकरीर नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हम सच बोलते हैं, कुरान बोलते हैं, हदीस बोलते हैं, तो झूठ बोलने वाले को प्यास लगती है, कुरान बोलने वाले को रूहानी एनर्जी बढ़ती चली जाती है, ताकत मिलती चली जाती है। शादी ब्याह में 10 मिनट कोई चीखे चिल्लाए तो हल्दी लगाना पड़ता है, हल्दी चूना। क्यों ऐसा भाई? अरे क्या करें, शादी थी, मेहमान आए थे, चिल्लाना पड़ा। 5 मिनट चिल्लाया, हल्दी चूना। और यहाँ डेली 2-3 घंटे चिल्लाना है, कोई हल्दी चूना नहीं है। जो गाली बकेगा, फालतू बात करेगा, उसको हल्दी चूना लगाना पड़ेगा। और जो सच बोलेगा, कुरान पढ़ेगा, कुरान सुनेगा, वो ताकत का खजाना भंडार उसको मिलता जाएगा। इसलिए इस्लाम ने कहा कि एक खत्म कुरान रमजान में कंपलसरी सुना कर, ताकि एक खत्म कुरान रमजान में सुनेगा, बाकी 11 महीने कुरान की रूहानी ताकत मिलती रहेगी। एक महीना कुरान सुन ले कायदे से, अब पूरा कुरान हालत नमाज में सुन ले। मौला अली कहते हैं, दुनिया कमा के क्या करोगे, कितना कमाओगे? ज्यादा कमाओगे तो अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छा पहनोगे, अच्छी सवारी करोगे, औरत की चाहत रहेगी, इसके अलावा दुनिया में और कुछ है तो बताओ। मौला अली कहते हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना शहद है, शहद से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। ये आप 1400 साल पहले भी, आज भी, क़यामत तक शहद का कोई बदल नहीं है। न चाउमीन, न बर्गर, न बिरयानी, न नूडल्स, शहद का कोई बदल नहीं है। शहद में विटामिन, शहद में कैलोरी, शहद में कैल्शियम। ओरिजिनल शहद मिले तो डुप्लीकेट शहद चाटेगा तो शुगर बढ़ेगा, ओरिजिनल शहद डेली चाटोगे तो शुगर नॉर्मल हो जाएगा। शहद 1000 नहीं 1,00,000 बीमारी की दवा है, उसमें अल्लाह ने शिफा रखी है शहद। और ये शहद है क्या? मौला अली कहते हैं, ये शहद है एक कीड़े का कैद। शहद क्या है? एक कीड़े की कैद। जैसे वो मधुमक्खी यहाँ फूल पे बैठी, वहां फूल पे बैठी गई और फिर वो उल्टी कर दी, वही शहद है। मौला अली कहते हैं, समझ जाओ कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की सच्चाई क्या है? सबसे कीमती ग़िज़ा शहद, और वो है एक कीड़े की उल्टी। मौला अली कहते हैं, पैसा होगा तो क्या करोगे? अच्छा पहनोगे। दुनिया में जितने भी कपड़े बनते हैं, सबसे बेहतरीन कपड़ा है रेशम का कपड़ा। 1400 साल पहले भी रेशम जैसा सॉफ्ट कोई कपड़ा नहीं। अब क़यामत आ जाएगी, विज्ञान तरक्की करते करते साइंसदान मर जाएंगे, तो रेशम से बेहतर कोई कपड़ा पैदा हो नहीं पाएगा। वो ना 1500 साल हो गए, साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली, आज भी बनारसी साड़ी 10-10 लाख में बिकती है अमेरिका और यूरोप की मंडियों में। रेशम, ओरिजिनल रेशम। मौला अली कहते हैं, पैसा कमा के क्या करोगे? अच्छा पहनोगे। रेशम से बेहतर कोई कपड़ा नहीं। और ये रेशम है क्या? रेशम एक कीड़े का पाखाना, एक कीड़े का पाखाना। रेशम का कीड़ा पाला जाता है, वो यहाँ से लेके वहाँ जाता है, वहाँ से लेके वहाँ जाता है, उनके पेट से एक तार निकलता है, उसी तार से बनता है रेशम, वही है रेशम। और दुनिया का सबसे सॉफ्ट कपड़ा रेशम का। मौला अली कहते हैं, समझ जाओ व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, समझ जाओ दुनिया की सच्चाई क्या है। मौला अली कहते हैं, अगर पैसा बढ़ेगा तो क्या पियोगे? अच्छे मशरूब इस्तेमाल करोगे। कहते हैं कि पानी से बेहतर कोई मशरूब नहीं है। पानी
چاہے ہم دودھ پئیں، چاہے کولڈ ڈرنکس پئیں، مگر بغیر پانی کی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ پانی کہتے ہیں پانی ایک ایسی چیز ہے جن کو بادشاہ بھی پیے گا، چمار بھی پیتا ہے، سور بھی پیتا ہے، کتا بھی پیتا ہے۔ اگر یہ پانی جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اگر بادشاہوں کا قبضہ ہوتا پانی پہ تو پانی کو اپنے لیے سیف کر لیتا، مگر وہ پانی جو بادشاہ کی ضرورت ہے، عام آدمی کی ضرورت ہے، وہ پانی ہے کیا جس کے پینے میں خنزیر، سور، کتا، بندر، چھچندر، انسان، بادشاہ، راجا سب برابر ہے، سب کو اسی پانی کی حاجت ہے۔ سمجھ لو کہ دنیا کی سچائی کیا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں مال بڑھے گا تو کیا کرو گے؟ خربوں کا گھر ہے، سونے چاندی کا مکان ہے، عورت نہیں ہے تو سب بیکار ہے، سب بیکار ہے، چوپٹ ہے، کیا کرو گے؟ عورت کے بغیر سارا سکھ، سارا محل سب بیکار ہے، اس کے بغیر دنیا ہی بے رنگ ہے، بے نور ہے۔ جنت میں یہ گھوڑا گاڑی یہ سب کچھ نہیں ہے، مگر جنت میں حور ہے، چونکہ مقصد حیات تو وہی لذت ہے جنت میں۔ ایک ایک مرد کو 30 مردوں کے برابر اللہ طاقت دے گا۔ ایسی خوبصورت حوریں جو تھوکے تو ساتوں سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، زلف لہرا دے جنت سے تو سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ اس کو ملے گی وہ حور جو دنیا میں آنکھ کی حفاظت کرے گا، جو دنیا میں شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، جو دنیا میں اپنے جسم کو گناہوں سے بچائے گا۔ ایسا نہیں کہ ادھر ادھر 10 مردوں میں منہ مارتی رہے گی، 10 عورتوں میں منہ مارتا رہے گا اور وہ حور مل جائے گی اس کو۔ نہیں، مصطفیٰ کہتے میز ملی ما بین رجلی وما بین لحیی، حضور کہتے ہیں دو جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے، اس کی سرکشا کی ضمانت جو مجھ کو دے دے، نہ غیبت، نہ چغلخوری، نہ جھوٹ، نہ اور فضول گوئی، زبان کی حفاظت کی ضمانت کوئی مجھ کو دے دے، اور دو ٹانگ کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے، مرد ہوں عورت دونوں اس کی سرکشا کی ضمانت دے دے، نہ اقلام بازی کرے، نہ مشت زنی کرے، نہ ہینڈ پریکٹس کرے، نہ زنا کرے، بلکہ عورت اپنے شوہر کے لیے شرمگاہ کو امانت رکھے، مرد اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی کے لیے امانت رکھے، اس کی سرکشا کی ضمانت دے، تو جنت کے مالک مصطفیٰ کہتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ حور ملے گی وہاں، اس کے پانے کے لیے یہاں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، یہاں صبر کریں، 70 سال 1 منٹ ہے اللہ کے نزدیک، بچپن 15 سال کے کوئی چاہت نہیں، بڑھاپے میں تو 80 سال کا بوڑھا کے سامنے کوئی 18 سال کی لڑکی اگر وہ نیم برہانہ بھی ہو جائے تو چونکہ وہ اس قدر وہ اس کی رگیں ٹیڑھی ہیں کہ اس کی آنکھیں اٹھ نہیں پائیں گی، آنکھ بھلے اٹھ جائے کمر نہیں اٹھ پائے گی۔ اصل توبہ جوانی کی توبہ ہے، آیا ہے حدیث میں 70 بوڑھوں کی توبہ سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک جوان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، ایک جوان کی توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں کمر ہی نہیں اٹھے گی تو کیا کرے گا؟ مولا علی کہتے ہیں جب مال بڑھے گا تو عورت کی چاہت بڑھے گی۔ عورت ہے کیا چیز؟ مولا علی کہتے ہیں علی علی علی، مولا علی کیا کہتے ہیں کہ عورت کی سچائی کیا ہے؟ چہرہ دیکھا جاتا ہے، چہرہ، اور ایک غلیظ جگہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ حاضر بھائی، ارے سو رہے ہیں آپ؟ مولا علی نے کیا کہا؟ عورت کیسی چیز ہے؟ چہرہ دیکھا جاتا ہے، ناک لمبی، آنکھ بڑی، چہرہ گول، رنگ گورا، چہرے پہ گوشت، چاہے یوزڈ ہو مگر چہرہ ٹھیک ہے چلے گا، چاہے 2-4 بار حمل صدر ہاسپٹل میں گر چکا ہو سب چلے گا۔ اس قدر گھٹیا سوچ ہو گئی لوگوں کی، کوئی کردار نہیں دیکھتا، کیریکٹر نہیں دیکھتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اس کی ماں کیسی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، نہیں، بس DL.Ed M.Ed B.Ed اور چہرہ گورا، آنکھ بڑی، ہائٹ 6 فٹ کی، اوکے میری طرف سے اوکے ہے۔ چاہے اس کے انٹرنیٹ کی دوستی میں 2-4 حمل گرے ہاسپٹل میں، جوان ہوئی 18 سال میں شادی ہو رہی 38 سال میں، یہ بتا دے، یا 20 سال جو شادی لیٹ ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بخاری کے حدیث میں آیا ہے کہ اگر جوان ہونے کے بعد شادی میں دیری ہوئی اور اگر لڑکا لڑکی کا پاؤں پھسل گیا، اس جرم میں ماں باپ بھی شریک سمجھے جائیں گے، ماں باپ بھی شریک سمجھے جائیں۔ وقت پہ شادی کرا لڑکے کی، بے شمار لڑکے رو رہے ہیں کہ باپ شادی نہیں کرا رہے ہیں، اور اسی لیے زناکاری پھیل رہی ہے۔ لڑکی کی وقت پہ شادی، لڑکے کی وقت پہ شادی،
50% ज़नाकारी का दरवाजा बंद हो जाएगा। मौला अली कहते हैं चेहरा देखा जाता है, अब घटिया जगह से फायदा उठाया जाता है। समझ ले दुनिया क्या है। पैसा बढ़ेगा तो क्या करेगा? खुशबू। कहते हैं खुशबू मुश्क से बेहतर कोई खुशबू नहीं है। और ये मुश्क है क्या? यह हिरन का खून है। अब बता दे, सबसे बेहतरीन गज़ा शहद, शहद है कीड़े की कै। सबसे बेहतरीन कपड़ा रेशम का, रेशम है एक कीड़े का पाखाना। सबसे बेहतरीन सवारी है घोड़ा, और घोड़े की पीठ पर बैठ के ज़बह किया जाता है इंसानों को। सबसे बेहतरीन चीज है औरत, औरत में चेहरा देखा जाता है। अब फायदा किस कदर जलील जगहों से उठाया जाता है। समझ ले कि दुनिया क्या चीज है। दुनिया में जिसमें ज्यादा लज्जतें हैं उस पर गौर करेगा, उसी कदर समझ में उसकी दुनिया की जिल्लत समझ में आएगी। इसलिए दुनिया में मोटा छोटा पहन, हलाल खाना खा, अनेक पारसा औरत से निकाह कर, दुनिया से दामन बचा। यहाँ ख्वाहिशात को कंट्रोल में रख। जब मरेगा तो खरबों साल की जन्नत अल्लाह तुझे अता फरमा देगा। वो जन्नत जिसके नीचे बहती है पाकीज़ा शराब की नहरें, जिस जन्नत के नीचे बहती हैं पाकीज़ा दूध की नहरें, जिस जन्नत के नीचे बहती हैं हर मकान के नीचे से शहद खालिस की नहरें। इसलिए हुजूर ने फरमाया कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। Live in this world as if you are a stranger or a traveler। एक स्ट्रेंजर यानी अजनबी बन के दुनिया में रहो, ज्यादा दोस्ती का हाथ पांव मत फैलाओ, और दुनिया में मुसाफिर बन के रहो। मुसाफिर ज्यादा सामान लाद के नहीं जाता है, हल्का फुल्का रहो, मौत का इंतजार करो। एक बुजुर्ग मस्जिद में बैठे 30 साल से मौत का इंतजार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं 30 साल से मौत का इंतजार कर रहा हूँ, न किसी की लेनी है न किसी की देनी है, न मेरे पर किसी का कर्जा है, न मैंने किसी का हक मारा है। मैं 30 साल से मौत के इंतजार में हूँ। अब इस हालत में हूँ कि मेरे बारे में न मेरी औलाद से कोई सवाल की कोई कर पाएगा, न समाज का कोई हकदार मुझसे हक मांगा करेगा। तो मौत की तैयारी करने वाला आदमी वो हल्का फुल्का रहता है, वो जल्दी से मरना चाहता है, वो तमाम तौबा के दरवाजे, तमाम गुनाहों के दरवाजे बंद करके सच्ची तौबा करके वो बिल्कुल तटस्थ रह के दुनिया से जाना चाहता है। जो मौत को याद नहीं करता है वही हर तरह के गुनाहों की कीचड़ में लथपथ होता है। मुस्तफा की मान है ये दुनिया आखिरत की खेती है। जो इस दुनिया में रह के वहां की तैयारी करेगा वो अब मरने से डरेगा नहीं, हर वक्त मौत के लिए तैयार रहेगा। जो मौत के लिए तैयार रहेगा वो मैदान जंग में वो नाकाम नहीं होगा। इसलिए कभी भी कोई काफिर मुसलमानों से जीतता क्यों नहीं है? क्योंकि काफिर चाहता है कि इसको मार भी दें और अपना बच भी जाए, मगर मुसलमान जो लड़ने जाता है वो शहादत के लिए जाता है ताकि मैं शहीद हो जाऊं। जो जान देने जाएगा वो जो लड़ेगा, और जो जान बचाने जाएगा वो जो लड़ेगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। इसलिए मुसलमान इस हाल में जिंदा रहे, जज्बे शहादत उसके दिमाग में रहे, मौत से डरे नहीं, मौत की आंखों में आंखें डाल के मरने की तमन्ना करे कि जल्दी मरूं ताकि कब्र में मुस्तफा की ज़ियारत नसीब हो सके। वाह सुभान अल्लाह। लंबी तमन्नाओं से गुनाह बढ़ते हैं, मौत की तैयारी से गुनाह घटता है। हदीस में आया है जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे ही मर क्यों न जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाए। तमाम गुनाहों की जड़ है दुनिया की मोहब्बत। हुब्बुद दुनिया रास कुल्ले खतिया। दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। हल्का फुल्का रहिए, मौला अली की नसीहत पर अमल कीजिए, दुनिया से अपना दामन बचाते रहिए। हलाल तरीके से अल्लाह खूब दौलत दे तो उसकी ज़कात निकालिए। 1 करोड़ दे तो 2.5 लाख निकालिए, 1 लाख दे तो 2500 निकालिए, 2 करोड़ दे तो 5 लाख रुपए ज़कात में निकालिए। अल्लाह दे तो खूब निकालिए। गरीब बन के मोहताज बन के मत रहिए। हलाल तरीके से दौलतों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि दौलत आपके पास बढ़ेगी। 1 करोड़ होगा 2.5 लाख ज़कात, गरीबों के चूल्हे में आग लगेगी। 2 करोड़ होंगे 5 लाख ज़कात गरीबों को मिलेंगे। अगर आपके पास 100 करोड़ हुए 2.5 करोड़ ज़कात गरीबों के चूल्हे में आग लगेगी, आग सुलगेगी। इसलिए खूब हलाल तरीके से कमाइए, हाथ पर हाथ धर के मत बैठे रहिए। फजर से लेकर ज़ोहर के बीच में कोई नमाज फ़र्ज नहीं है, वो कमाने का, मगर हराम नहीं खाना है। दुनिया की मोहब्बत दिल में नहीं पालना है।
مکان دکان گاڑی کا مقابلہ نہیں کرنا ہے. اللہ اپنے سے دے دے, فضل سے دے دے تو واہ واہ, مگر حرام کر کے نہ مکان, نماز چھوڑ کے نہ مکان نہیں, بلکہ جنت پہ نظر رہے. دنیا کی مصیبت بھی ہیج ہو جائے گی, نہ دنیا کا آرام مغرور بنائے گا, نہ دنیا کی غریبی آپ کو احساس کمتری کے شکار میں ڈال دے گی. عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ. حضور کہتے ہیں how wonderful is the affairs of the believer. مومن کا معاملہ تعجب خیز ہے. ان کے غریبی میں بھی بھلائی ہے, مالداری میں بھی بھلائی ہے. کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا, اللہ کا شکر, شکر سے نعمت بڑھتی ہے. اگر اللہ مصیبت میں ڈال دیتا ہے, بیٹا مرے, بیوی مرے, باپ مرے, بہن مرے, تو مومن صبر کرتا ہے. اور صبر کرنے والے کو اللہ گن کے نہیں بے حساب اجر دیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو صبر کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی مصیبت پہ عامل کھامل کیا نہیں جاتا ہے, صبر کرتا ہے تو اللہ بے گنتی اجر اس کو عطا فرماتا ہے. تو دنیا میں مصیبتیں ہیں تو صبر, نعمت ہے تو شکر, شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے, صبر بے پناہ اجر عطا فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر شادی ہو, اگر سماج والا بولے کہ بارات جا رہی ہے کہ جنازہ جا رہا ہے, تو آپ سماج کو مت دیکھیے. سماج والا آپ کو تانا دے, نہیں میں مسجد میں سمپل شادی کرواؤں گا اپنے بیٹے کی, میرے پاس 50 کروڑ ہے مگر میں سمپل کروں گا, لان اور میرج ہال نہیں بک کروں گا. سماج والا بولے گا ارے بخیل ہے, کنجوس ہے. سماج والا گھٹیا کہے مگر اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ آدمی ہے. تو جب اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے تو اللہ ہی دوسروں کے دل میں اس کی محبت عطا فرما دیتا ہے. تو مدرسہ مضبوط ہونا چاہیے, مدرسے کی تعلیم مضبوط ہو تب نہ خطیب پیدا ہو کہ آپ کو دین سکھائے گا. تو مدرسہ اگر کمزور ہوا تو دنیا میں زلزلہ پیدا ہوگا. مدرسہ کیا نام ہے, مدرسہ بشیری شرافت العلوم. تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ مضبوط ہو, چاہتے ہیں مدرسہ مضبوط ہو, چاہتے ہیں مدرسہ پڑھے بڑھے پھلے پھولے, مدرسہ تندرست توانا ہو, مدرسے میں ہر سال اچھے اچھے حافظ قاری بنتے رہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی گاڑی کمائی مدرسے میں دیں. ضروری ہے کہ آپ مدرسے کے بچے کو اپنے مہمان رسول سمجھیں. ضروری ہے کہ مدرسے میں تعلیم تعمیر ہر اعتبار سے اتنی خوشحالی ہریالی رہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول میں نہ پڑھا کے مدرسے میں دے دے. یہاں پڑھے گا تو دنیا میں بھی خوشحال رہے گا, مرنے کے بعد جنت چلا جائے گا. اس لیے مدرسے کا کلچر, مدرسے کا ماحول بھی بالکل خوشحال کلچر ہونا چاہیے. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع ہے, حالانکہ بولا نہیں, یہ لوگ بولا کہ بس توجہ دلا دیجیے گا لوگوں کی, اور ایک بندہ کوئی ملے جو سرکار غوث اعظم کی مناسبت سے 11,000 روپے کی چھوٹی سی رقم دے دے اور بتا دے مولا عمران سے کہ تم اکیلا نہیں ہے, سارا سماج سارا محلہ تیرے ساتھ ہے. اس لیے یہ عمارت بنی ہے, اس عمارت میں دروازے آپ صاحب اور بھی بہت, مدرسے میں بہت سارا پلان ہے. حاجی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے, صحت و تندرستی عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مدرسہ بشیری شرافت العلوم شاہ جی. میں جانتا تھا کہ بہیڑی میں میرے مرشد اجازت سرکار تاج الشریعہ کا داماد تو ہے, مگر یہ نہیں دیکھا تھا کہ داماد کون ہے. میں لوگوں میں یہ بیان کرتا تھا کہ جب نرسمہا راؤ جیسا ہندوستان کا پردھان منتری دلی آیا تھا, یہاں بریلی آئے تھے, وہ 7 گھنٹے تک بریلی کے سرکٹ ہاؤس میں انتظار کیے تھے, کاش تاج الشریعہ سے میری ملاقات ہو جائے. تاج الشریعہ نے کہا تھا میں نہیں ملوں گا, اس سے نہیں ملوں گا. لوگوں نے کہا کہ حضور مل لیجئے فائدہ ہوگا, کہا نہیں ملوں گا. جب آپ نے سوچا کہ لوگ ضد کریں گے ملنے کے لیے تو آپ نے کار اٹھائی, اپنی بیٹی کے گھر بہیڑی آ گئے, اپنے بیٹی کے گھر بہیڑی آ گئے. شاغل نہیں ہے, اسی شاغل میں ہی رہتے. شاغل میں ہی رہتے. ہاں وہی ماشاء اللہ. یہ تو میں بیان کرتا ہوں, ہزاروں مجلسوں میں نے بیان کیا ہے. یہ نہیں دیکھا تھا کہ جس داماد کے گھر آئے وہ کون سا داماد ہے. آج دیکھ کر میرا چہرہ باغ ہو گیا, دل باغ ہو گیا. صاحب تاج الشریعہ نے جس داماد سے محبت کی, جس بیٹی سے بہت پیار کیا, وہ کہیں دوسری جگہ نہیں, آج انہی کے محلے میں
خطاب کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اور میری بولی پر سب سے پہلا انعام مدرسے کو جو انہوں نے دیا وہ انہوں نے حاجی صاحب نے 11,000 روپے مدرسہ بشیری شرافت العلوم کو تحفہ دیا. کوئی دوسرا شخص آئے جو ان کا ساتھی بن جائے کہ حاجی صاحب نے 11 دیے ہیں تو 10,000 روپے کا ایک گفٹ لے کے دوسرا بندہ آ جائے اور مدرسہ بشیری شرافت العلوم کا تعاون کرے اور ہم کو بتا دے کہ مولانا تو بہار سے آیا ہے اور تو بہار چلا جائے گا, تو نے جو بولا ہے یہ محلہ میں مدرسہ رہے گا, یہ مدرسے کو ہم آج تمہارے سامنے تعاون کرتے ہیں, پھر غائبانہ بھی تعاون کرتے رہیں گے. مدرسہ کو, مدرسے کے مہمان کو مہمان رسول سمجھیے, مدرسے کے اساتذہ کو نائب رسول سمجھیے. دوسرا بندہ 10,000 روپے کا چھوٹا سا تعاون کرے. 10,000 روپے والا کوئی ایک بندہ میں دیکھنا چاہتا ہوں پوری محفل میں 10,000 روپے سے مدرسہ بشیری شرافت العلوم کا تعاون کرے. اچھا عام اعلان, ہاں اگر ایک بندہ اور دے دیتا تو خوشی ہم کو حاصل ہوتی ہے اور ہم جا کے بیان کرتے دوسری جگہ کہ صاحب میں نے شاہ گڑھ میں نے اعلان کیا, ایک بندہ تو حاجی صاحب نے دیا, دوسرا بندہ آ گیا. کوئی دوسرا بندہ اگر وہ 10,000 روپے لے کے آ جائے مدرسہ بشیری شرافت العلوم کا تعاون کرے تو مجھے خوشی حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کے کاروبار میں مال میں خوب برکتیں عطا فرمائے. چلو ایک عام اعلان ہے جس کو ہو جائے 2,000 5,000 1,000 مگر 500 روپے سے کم لے کے کوئی نہیں آئے. آگے مجھ مسافر سے مسافہ کرے, میں اس کے لیے دعا کروں گا, اللہ اس کو صحت دے گا, تندرستی دے گا, گھر میں برکتیں دے گا. 2,000 1,000 500 100 جس کے پاس جتنا ہے وہ سب لے آؤ. اس فقیر سے مسافہ کرو, مجھ سے مسافہ کرو, مجھ سے دعائیں لے لو. اللہ تیرے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, جزا خیر, اللہ جزا خیر عطا فرمائے. اللہ جزا, یہ میرا ہی نام ہے. ارے سبحان اللہ, کیا بات ہے حاجی صاحب, جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ, 2,000 روپے آپ نے دیا, ماشاءاللہ, اللہ جزا خیر دے, اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے. اللہ کاروبار کی ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے. آؤ جس کے پاس جتنا ہے